السلام علیکم ویورز، خیریت سے ہوں گے آپ سب ویورز۔ پیارے نبی کی پیاری کہانیاں میں آپ سے 7واں باب شیئر کر رہی تھی، اور ہمارے آج کے موضوع ہیں فرشتے کی دوبارہ آمد، دعوت حق اور ہنگاموں کا آغاز۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویورز آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے کی دوبارہ آمد۔ قریباً 6 ماہ بعد آپ معمول کے مطابق غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ فرشتہ پھر آیا۔ اس دفعہ وہ ہاتھ میں ایک ورق تھامے ہوئے تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ آپ نے گھبراہٹ میں جواب دیا، کیا پڑھوں؟ فرشتہ آپ سے بغل گیر ہوا اور پھر کہا، پڑھیے۔ آپ نے پھر جواب دیا، کیا پڑھوں؟ فرشتہ آپ سے پھر بغل گیر ہوا اور کہا، پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا پڑھوں؟ اس مقام پر فرشتہ آپ سے تیسری بار بغل گیر ہوا اور آپ سے ان مبارک آیات کی تلاوت کروائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسمی ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ علق۔ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے جہاں تخلیق کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ہاں پڑھیے، تمہارا پروردگار صاحب کرم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو ایسی تعلیم دی جس سے وہ پہلے ناواقف تھا۔ سورۃ علق۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر اللہ کی جانب سے نازل ہوئی۔ اس پہلی وحی ہی سے انسان کے لیے علم کی فضیلت واضح کی گئی ہے اور اسے حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ دامنے کو میں لے گیا۔ وہاں آپ دونوں نے وضو کیا اور پھر اکٹھے نماز پڑھی۔ دعوت حق اور ہنگاموں کا آغاز۔ ان سب باتوں سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے اور آتے ہی تبلیغ اسلام کا آغاز کر دیا۔ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر اکا دکا لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چچیرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریبی دوست ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذاتی خادم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث تو پہلے دن ہی مسلمان ہو گئے۔ قریبی حلقہ کے یہ چند افراد عرصہ دراز سے آپ کی ایک ایک بات سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ ان کا آپ پر ایمان لے آنا آپ کے سیرت و کردار کی بلندی اور اثر پذیری کا واضح ثبوت ہے۔ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بہتر طریق استعمال کرتے تھے۔ اپنے خاندان کے تمام افراد کو اسلام سے روشناس کرانے کے لیے آپ ان کے لیے اپنے ہاں ضیافتوں کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ اسلام کی ابتدا ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت کم تھی، اس لیے ان دنوں مسلمان پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد جب حضور کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا کھلم کھلا سلسلہ شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ بہت اور لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے لوگوں سے خطاب کیا اور نہایت دل نشین انداز میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جب قریب 40 افراد پر مشتمل مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی تو ایک دن خانہ کعبہ میں جا کر آپ نے توحید کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو بتوں کی پوجا ترک کرنے کی تلقین کی۔ کفار کے نزدیک یہ بات خانہ کعبہ کے بتوں کی سخت توہین تھی، چنانچہ وہ لوگ بہت غصے میں آ گئے اور طیش میں آ گئے۔ دفعتاً ایک خونریز ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بپھرے ہوئے کافر ہر سمت سے آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تشویشناک واقعے کی خبر ہوئی تو وہ گھر سے بھاگم بھاگ کعبہ پہنچے اور آپ کو بچانے کے لیے آگے لپک کر مشتعل ہجوم سے گتھم گتھا ہو گئے۔ کفار کی تلواریں آپ پر برس پڑیں، چنانچہ آپ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور وہیں شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ کسی معصوم کا پہلا خون تھا جس سے خانہ کعبہ کی مقدس زمین سرخ ہوئی۔
व्यूवर्स, यहाँ पर हमारा 7वां बाब ख़त्म होता है। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा हमारा ये सिलसिला आपको कैसा लग रहा है। हमारी आने वाली वीडियो का मौजू 8वां बाब, नफ्सियाती हरबों की यलगार, बदनाम करने की साजिशें। इजाज़त दें, मिलते हैं आने वाली वीडियो में किसी और मौजू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।